میں اعلان اس کو سن لیں، جس کا دل کرے وہ اس پر سائن کر دے، مجبوری کوئی نہیں، جو نہ کرنا چاہے میرا وہ عزیز ہے، میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کروں گا، ہو سکتا ہے اس کی کسی شک پر کسی کو اعتراض ہو، تو ہم کسی پر تھوپ نہیں رہے، جس کو اچھا لگے کہ یہ ٹھیک ہے وہ سائن کر دے، میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دوں گا کہ یہ میرے پاس ہے، فلاں آدمی نے اس پر سائن کیے تھے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مرکز اہل سنت وجمع شریف میں منعقدہ علماء کنونشن میں موجود علماء اہل سنت حافظ آباد کا متفقہ اعلامیہ ہوگا، جو یہاں ہیں، جو حافظ آباد سے نہیں ہیں وہ بھی کر دیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی سائن کریں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ قدیم ازلی و ابدی ہے، جسم و جہت مکان شکل و حرکت اور سکون سے پاک ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، دنیا میں بجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت بیداری میں اس کا دیدار ناممکن ہے۔ یہ چونکہ ایک ضروری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ لکھا ہے، اس کی تشریح پھر کبھی کروں گا۔ اور جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہی منزل من اللہ ہے، بجز اس کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوگا۔ جمیع انبیاء کرام قبل از اعلان نبوت و بعد از اعلان نبوت ہر شرک و کفر و عیب نقص بالاجماع معصوم ہیں، اور معصوم بشر میں فقط انبیاء کا ہی خاصہ ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت بھی وصف نبوت سے متصف تھے، کوئی امتی خواہ صحابی خواہ غیر صحابی ہو کسی نبی کے نہ برابر ہے نہ افضل ہے۔ انبیاء کرام کی ادنا توہین و تنقیص کفر ہے، اور توہین رسالت کا مرتکب گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ حضرت محمد آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کہیں بھی کسی کا دعوی نبوت کفر قطعی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی و جملہ مدعیان نبوت کفار و مرتد ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، تمام فرشتے معصوم ہیں، اور تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نیز کسی بھی فرشتے کی توہین کفر ہے۔ تمام صحابہ عادل اور جنتی ہیں، ان کا ذکر بالخیر لازم ہے۔ خلفائے اربعہ جمیع امت سے افضل ہیں، اور افضلیت بترتیب خلافت ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبھی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع آل و ازواج مطہرات و اہل بیت کی تعظیم واجب ہے، اور ان سے بغض گمراہی ہے۔ اور ایک خصوصی طور پر جو جملہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، شامل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یزید پلید فاسق اور فاجر ہے، ہمارے دل میں یزید کے لیے کوئی گنجائش نہ ہمارے عقیدے میں ہے اور نہ ہمارے دل میں ہے۔ جو لوگ اس پر، چونکہ اس پر بھی موجودہ حالات میں یزید کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو بندہ فقیر کے وہی عقیدہ یزید کے بارے میں رکھتا ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، میرا اپنا کوئی عقیدہ نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح مذہب اہل سنت کی ترجمانی فرمائی ہے، عین ثواب و حق ہے، اس پر کار بند رہنا ہی فلاح دنیا و عقبیٰ ہے۔ یہ بندہ فقیر نے مدرسہ کے علماء کے ساتھ مل کر یہ چند الفاظ لکھے ہیں، احباب اس پر غور و فکر فرما لیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا بڑا وقت قیمتی ہے، آپ وہ قیمتی وقت نکال کر مسجد میں اپنے گھر میں اپنے مرکز میں تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول